کہ اس کے اندر انٹرنیشنل سیاست ملوث ہو چکی ہے. پہلا وزیر اعظم ہے خدا کے فضل و کرم سے عمران خان صاحب. انہوں نے بولا کہ ہمیں یہ چاہیے, انہوں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. ہمارے پہ برا وقت آ سکتا ہے, ہمیں اس برے وقت سے کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے. جب تک وہ رب العزت نہیں چاہے گا, کسی کا باپ پاکستان کا کچھ نہیں کر سکتا. ہمیں غلام بن کے دوستی نہیں چاہیے. $300 ملین کی بھی بات ہو رہی تھی. شروع میں 10 MNA جو یہ خریدنے کی کوشش کر رہے تھے, 70 سے 80 کروڑ کی بات ہو رہی تھی. آفر مجھے بھی ہوئی ہے. ہم سیاستدانوں کو آج ثابت کرنا ہے کہ ہم لوگ بکاؤ مال نہیں ہیں. بین الاقوامی طاقتوں کو جن کو کیا موت آ گئی کہ وہ ان کے ساتھ مل کے پرائم منسٹر عمران خان کو ہٹانے کی پوری کوشش کریں. امریکہ نے ہمیں دیا کہ امریکہ بے شک ہمارا دوست ہے, لیکن دوست اپنے مطلب کے حد تک. پاکستان کا ریکارڈ ایکسپورٹ ہوا ہے $26 ارب کا. میں نے اپنے حلقے میں خدا کے فضل و کرم سے تقریباً $12 ارب کے پروجیکٹس میں لے کے گیا ہوں. ہم یونیورسٹی آف اٹک لے کے گئے ہیں وہاں پہ, جو $2.25 ارب کا منصوبہ ہے. میں سیاسی نہیں ہوں, میں پیر ہوں, میں دل کی بات کرتا ہوں. السلام علیکم جی. شہباز چودھری, اوصاف ڈیجیٹل میڈیا. آج ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں یہ مشہور ہوا اور الحمدللہ ہو رہا ہے کہ ان کا مشہور ہونے کا بنیادی وجہ جو ہے وہ ان کا کام ہے. وہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی رہے تو کام نے ان کو مشہور کیا. انہوں نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ریکوری کی. اس کے بعد وہ منسٹر بنے. اب سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال ان کے پاس ہے, تو سوشل ویلفیئر کا ہر شعبہ ہو یا بیت المال کا, ان کا کام بول رہا ہے. اپنے حلقے سے ان کا کام بولتا ہے اور اپنے حلقے سے ان کے لوگ ان کا کام بتاتے ہیں. یہ واحد بندہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے کام سے جیتے گا. آج ہم جو موجودہ پاکستان کی سچویشن چل رہی ہے اس پر بھی ان سے بات کریں گے, آئندہ الیکشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور ان کی اگلی نشست کے حوالے سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم سعید صاحب. وعلیکم السلام. سلامت رہیں سر. اچھا, آج ٹائم مل گیا ہمیں. اچھا سر, پہلے نمبر پر تو سر اس وقت جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے, پہلے نمبر پر یہ سر قومی سیاست اگلے الیکشن کی طرف جا رہی ہے یا انٹرنیشنل گیم بھی اس میں شامل ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرجہم. دیکھیں, اس کے اندر انٹرنیشنل سیاست ملوث ہو چکی ہے. وہ ممالک کہ جو پاکستان کو ایک قسم کا یہ سمجھتے تھے کہ ان سے پوچھیں نہ پوچھیں جو کریں گے پاکستان اس کے اوپر آمین کرے گا, پاکستان پہلی دفعہ آمین نہیں کر رہا. پاکستان اپنی رٹ منوا رہا ہے. اس کے اندر اگر ہم یہ ڈر جائیں کہ بیرون ممالک جو ہیں, جو بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں, ان سے ہمیں نقصان ہوگا, بالکل ہو سکتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہم اپنی عزت بیچ دیں؟ یہ تو ہم کبھی بھی نہیں کریں گے. اس سے پہلے بہت دفعہ عزت ہم نے بیچی. ہم نے پچھلی حکومتوں میں دیکھا کہ کس طریقے سے یہاں پہ لوگوں کو اٹھا کے بھی لے کے گئے, اور جمہوری حکومتیں تھیں جب لوگوں کو اٹھا کے لے کے گئے. جمہوری حکومتیں تھیں کہ ان کے لوگوں نے ہمارے لوگوں کو اپنی گاڑیوں کے نیچے کچلا اور ان کو آرام سے نکلنے دیا گیا, اور ان لوگوں نے ڈرون سٹرائکس یہاں پہ کی, ہمارے لوگوں کو شہید کیا, اور ہم لوگوں نے منہ سے اف بھی نہیں نکالی. یہ پہلا وزیر اعظم ہے خدا کے فضل و کرم سے عمران خان صاحب کہ جس نے کھڑے ہو کے بولا ہے کہ انہوں نے بولا کہ ہمیں یہ چاہیے, انہوں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا کہ خدا کا شکر ہے کہ کوئی آیا کہ جس نے اپنی حکومت کی پرواہ نہیں کی. ورنہ آپ آج تک دیکھیں کہ ایسے بڑے بڑے ممالک کے خلاف بات کرنا یا ان کو نہ کہنا, حکومتیں فارغ ہو جاتی تھیں. ایسی تھا نا. تو آج ہم وہی دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ ان کا پیسہ, ان کی انٹیلیجنس, ان کا بین الاقوامی پریشر, وہ سارا ہمیں نظر آ رہا ہے کس طریقے سے وہ خان صاحب کو اس سیٹ سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے تو بڑا دکھ ہوا شہباز شریف کا انٹرویو سن کر کے, جہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ نے کیا زیادتی کی کہ یورپین یونین کو انہیں نالا کیے. مجھے بتائیں شہباز شریف صاحب, آپ 45 سال سے حکومت میں ہیں اور آپ کو ہر کوئی بڑا شیر کہتا ہے, یہ آپ کی شیری ہے؟ مجھے تو بڑا دکھ ہوا, مجھے تو بڑا ایک کمزور انسان نظر آیا. اور ایمانداری کی بات ہے کہ میں ایسا انسان ہوں کہ جو ہر کسی کی عزت کرتا ہے,
لیکن عزت میں اس چکر میں کرتا ہوں کہ جہاں پہ ہماری ملک کی جو شان و شوکت ہے اس کے اندر کوئی کمی نہ لائے. یہ بات کرنا اتنی کمزوری کی دلیل تھی کہ بین الاقوامی طور پہ اس کا مطلب یہ کہ کوئی ان کو اشارہ دے گا اور یہ اس اشارے کے اوپر کٹ پتلی کی طرح چلیں گے. وہ وقت گئے اور یہ وقت واپس نہیں آنا چاہیے. پاکستان نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کھڑا کیا. پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کا جو سٹیٹس ہے ایکسپورٹس کے لیے اس کو نقصان ہوگا. تمہیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ بالکل. اپنی ذات کو مضبوط کرو, اپنے انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرو, اداروں کو, اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو. کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ اتنے کیوں ڈر گئے امریکہ سے, یورپین یونین سے اتنے کیوں ڈر گئے؟ ٹھیک ہے ہمارے پہ برا وقت آ سکتا ہے, لیکن وہ برا وقت ہماری مرضی سے آئے گا, ہمیں نہ کرنے پہ آئے گا. ہمیں اس برے وقت سے کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے. اگر اچھا وقت صرف اس بات پہ آئے کہ ہم ان کی کٹ پتلیاں اور ٹٹو بن کے ہم رہیں, ان کے زر خرید غلام بن کے ہم رہیں, تو آیا اس میں عزت ہے؟ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 سال کی زندگی سے بہتر ہے. تو یہ تو صرف نشان شیر رکھا ہوا ہے, ہیں تو گیدڑ ہی لوگ. تو مطلب خدا کا واسطہ ہے اپنے اندر وہ مردانگی لاؤ جو ایک مومن کی نشانی ہے, کھڑے ہو, پتہ لگے کہ کوئی ملک ہے. ایران کو آج 50 سال ہو گئے ہیں, شاہ فارغ ہو گیا. کس قسم کا ایمبارگو ایران کے اوپر نہیں ہے, کس قسم کی پابندی ایران کے اوپر نہیں ہے. آج ایران ایک قوم بن کے کھڑی ہو گئی ہے. آج وہ قوم کھڑی ہوئی ہے کہ جس کے اوپر اسرائیل نظر نہیں ڈال سکتا. اگر نظر ڈالے تو ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارا کیا حشر نشر ہوگا. تو یہ باتیں ہمیں بتانا کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا, وہ جب تک وہ رب العزت نہیں چاہے گا, وہ قادر مطلق نہیں چاہے گا, کسی کا باپ پاکستان کا کچھ نہیں کر سکتا. صرف دلیری پیدا کرو, اس کی ذات پہ یقین کرو. تم امریکہ کے پٹھو نہ بنو, برطانیہ کے یا یورپین یونین کے پٹھو نہ بنو. ہمیں ان کے ساتھ دوستی چاہیے برابری کے لیول پہ, ہمیں غلام بن کے دوستی نہیں چاہیے. وہ کہتے دوستی ہیں اور ہاتھ ہمارے پہ ایسے پھیرتے ہیں کہ جیسے ہم ان کے پالتو جانور ہوں. یہ سر لائن پھر ٹھیک ہے, یہ جو چل رہی ہے کہ اس میں مداخلت ہو رہی ہے بیرونی اس گورنمنٹ کو ہلانے کے لیے, مجھے تو یقین ہے کہ ہو رہی ہے. $300 ملین کی بھی بات ہو رہی تھی. شروع میں 10 MNA جو یہ خریدنے کی کوشش کر رہے تھے, 70 سے 80 کروڑ کی بات ہو رہی تھی. تو یہ باتیں سر, ایک خبر چلی تھی جو آپ کی طرف سے بھی آئی تھی کہ سر کہیں ریٹ بھی طے ہے. سر وہ سنا تھا کہ 20 کروڑ سے نکل کر اب 1 ارب تک چلے گئے ہیں. تو سر یہ ابھی ریٹ اتنا مہنگا اچانک کیوں ہو رہا ہے, یہ آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ دیکھیں, 2 چیزیں. جہاں تک آپ نے بات کی کہ خرید و فروخت ہو رہی ہے, جی. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کو, یہ بھیڑیے ہیں کہ جو عوام کو بے وقوف بنانے کے چکر میں ہیں. یہ وہ بھیڑیے ہیں جو ملک کو لوٹنے کے چکر میں ہیں. یہ وہ بھیڑیے ہیں جو عوام کو اندھا بنا کر ان کی ملکیت کو فرعونوں کے ہاتھوں بیچنے کی وہ ان کی حرکتیں ہیں کہ وہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو, ووٹ خریدی جاتی ہے. یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ جس MNA کا دل ہے ریزائن کرے اور پھر جائے, جا کے جوائن کرے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ہم نے تو کھلا چھوڑا ہوا ہے. خان صاحب کو تو یقین ہے کہ میرے جو MNAs اور MPAs ہیں یہ باغیرت انسان ہیں. بے غیرت ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے, ایک ہم میں سے بے غیرت نہیں ہے, کیونکہ آفرز ہوئی ہیں, آفر مجھے بھی ہوئی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ بک جاؤ. یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ پاک تعین کر رہا ہے آپ کے اوپر ایک ایسا وقت دے کے کہ آپ الہیت والا فیصلہ کرتے ہیں کہ شیطانیت والا فیصلہ کرتے ہیں. اگر آپ اپنی ذات کو آگے رکھ کے فیصلہ کرتے ہیں, ملک کی مفاد کو پیچھے رکھ کے, تو آپ شیطان کے پیروکار بن رہے ہیں. اگر آپ اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کے اس ملک کے حق کے اندر فیصلہ کریں گے تو وہ الہیت کا فیصلہ ہے, آپ فرشتوں سے افضل ہیں. لیکن ہم سیاستدانوں کو آج ثابت کرنا ہے کہ ہم لوگ بکاؤ مال نہیں ہیں, ہم کسی کے زر خرید غلام نہیں ہیں, ہم پیسے پہ, عہدے پہ, ٹکٹ پہ ہم بکنے والے نہیں ہیں. جتنی ہمیں گالیاں عوام دیتی ہے, آج عوام کو ہم نے جواب دینا ہے, ایک ایک MNA نے, ایک ایک MPA نے, کہ ہم کتنے باغیرت ہیں. اور ہم میں وہ جرت ہے کہ مشکل وقت میں ہم اپنے لیڈر کے وہ سپاہی بن جائیں کہ جو ایک سیسا پلائی ہوئی قوم ہو. تو اگر ہم نے جب تک یہ ثابت نہ کیا, عوام کی نظروں میں ہماری عزت اور گر جائے گی. یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے کہ جہاں پہ خرید و فروخت ہو. تو اس سے بہتر ہے کہ ایسا نظام آ جائے کہ جہاں پہ صبح شام ڈنڈے لگیں,
اور یہ انسان کے بچے بن جائیں. اچھا سر، ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ پہلے پرویز الہی کی طرف سے آیا تھا کہ آپ کے کم از کم 15 MNA اور کچھ MPAs ان کے پاس ہیں اپوزیشن کے پاس. پھر آیا کہ 10 جو ہیں ان کی کسٹڈی میں. پھر سر فواد چودھری صاحب کی طرف سے آتا ہے کہ سندھ ہاؤس میں سب کچھ چل رہا ہے. پھر سر ایک خبر آتی ہے کہ کچھ لوگوں کی فیملی کے ساتھ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. سر پھر کچھ تصویریں عمران خان تک پہنچ جاتی ہیں فیملی سمیت سندھ ہاؤس سے. پھر سر اپوزیشن یہ کہتی ہے یا پیپلز پارٹی والے اور خصوصاً نون لیگ والے چیخ رہے ہیں کہ سندھ ہاؤس پہ حملہ ہونے والا ہے. تو سر یہ سب چل کیا رہا ہے؟ یہ سندھ ہاؤس کیا بن گیا؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ آپ کے سامنے ہے، یہ خبریں ہیں ساری، افواہیں ہیں. میں حسین کا بیٹا ہوں، مجھے کبھی ان چیزوں سے خوف نہیں آیا. خوف آتا تو میں کبھی بھی یہ نہ کہوں کہ میں حسین کا بیٹا ہوں، میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں، وہ الگ باتیں ہیں. لیکن ہمارے جو MNAs MPAs خود مختار ہیں ہر فیصلہ کرنے کے، اور اگر کوئی ایسی حرکت کرے گا تو وہ اپنے اللہ پاک کو، اس مٹی کو، ان ووٹرز کو جو جن نے اعتماد کیا، وہ ان کو کیا بولے گا، یا ان کا جو MNA MPA یہ حرکت کرے گا. تو یہ چیز دکھاتی ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کے سوال کا جواب دیا، کہ یہ لوگ اپنا ضمیر جس سے بیچانا، وہ دنیا کی نظر میں وہ کہتے ہیں نا کہ عزت و ذلت اللہ کی طرف سے ہے اور وہ عوام کے ذریعے ہوگی. تو یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں. یہ تھوڑے عرصے کا منافع حاصل کرنا، فائدہ حاصل کرنا، یہ دنیا اور آخرت میں یہ ذلت کا وہ اس کا مقام ہوگا. اس لیے کہ ہم لوگوں کے اوپر لوگوں کی توقعات ہیں کہ جتنی اخلاقیات ہیں اور جتنے مورلز اینڈ ایتھکس کی باتیں ہم کرتے ہیں، یہ MNAs اور MPAs کے ذریعے ان کی عوام تک جانی چاہیے. ہم معاشرے کے اندر ہم ایک وہ ستون ہونے چاہیے جن کو لوگ ہماری طرف دیکھیں اور کہیں کاش میں ایسے بن جاؤں، ایسا بن جاؤں. وہ اس لیے کہ اگر ہم پاک نبی کے ماننے والے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ حاضر ناظر ہیں، ہر چیز دیکھتے ہیں، تو اس قسم کی حرکتیں کرنا کیا پاک نبی سے چھپا ہوا ہے؟ کچھ نظر آ رہا ہے نا. ان کے سامنے ہم اپنے منہ کالے کر رہے ہیں، خود دولت کے ساتھ، نہ کہ اللہ کے جو ہم نے عہد کیا تھا پارلیمنٹ میں اس کو یاد ہم نے کوئی نہیں رکھا ہوا ہے، بھول گئے. لیکن یہ جو باتیں ہیں کہ ہمارے MNAs ان کے پاس ہیں، ہمارے سندھ ہاؤس میں انہیں رکھے ہوئے ہیں، اور پولیس کا یہ دیکھیں، یہ اخباری باتیں ہیں. ایگزیکٹ پوزیشن کیا ہے یہ اس ٹائم پہ خان صاحب کو پتہ ہوگا. یہ ان لوگوں نے، اگر کوئی ہے ان کے پاس، تو ان لوگوں نے کہ جن نے اس ملک کو لوٹا، اور ابھی اگر کوئی MNA انہیں خرید کے رکھا ہوا ہے تو ملک کے اثاثہ خرید رہے ہیں نا، کہ MNA اثاثہ ہوتا ہے نا، تو یہ چھانگا مانگا کا بھی باپ ہے. وجہ یہ ہے کہ چھانگا مانگا کا جب ہوا تھا تو وہاں پہ امریکہ کی ایسی مداخلت نہیں تھی، یا ان بین الاقوامی طاقتوں کی مداخلت نہیں تھی جو آج ہے. تو آج ان کو کیا موت آ گئی بین الاقوامی طاقتوں کو کہ وہ ان کے ساتھ مل کے پرائم منسٹر عمران خان کو ہٹانے کی پوری کوشش کریں. وہ اس لیے کہ ان کو یقین تھا کہ پاکستان ہمارا زر خرید غلام ہے، اور اس غلام کی زبان پہ کبھی نہ نہیں ہونی، نہ آ گئی. ان نے روس کا جو دورہ تھا ان کو قابل قبول نہیں تھا، روس کا دورہ کیا. یار پاکستان اپنے مفاد میں فیصلہ نہ کرے، پاکستان صرف امریکہ کے مفاد میں جنگ کرے تو امریکہ کے مفاد میں، اپنے 80,000 شہید کروائے تو امریکہ کے مفاد میں، اپنے 150 ارب روپے کا نقصان، 150 ارب ڈالر کا نقصان کرائے تو امریکہ کے مفاد میں. امریکہ نے ہمیں دیا کہ امریکہ بے شک ہمارا دوست رہا ہے، لیکن دوست اپنے مطلب کے حد تک. جب اس کا مطلب تھا تو ہماری دوستی تھوڑی گہری ہو جاتی تھی، جب مطلب نہیں ہوتا تھا تو ہمارے اوپر پریس کی طرف سے پابندیاں لگا کر ہمارا بیڑا غرق کر دیتے تھے. آج اس وقت ہندوستان کے ساتھ وہ ایسے ہیں جیسے کہ ایک ہاتھ اور دستانے کا ایک تعلق ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب جس طریقے سے مودی کے ساتھ جس طریقے سے گٹھ جوڑ تھا ان کا، بات کرتے ہیں کشمیر کی. کشمیر مودی نے کیا کیوں، انیکس کیوں کیا؟ وہ اس لیے کیا کہ مودی کو نظر آ گیا تھا کہ جس طریقے سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب اٹھ گئے ہیں تو یہ کشمیر کا کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ان کام خراب ہونے والا ہے، ان کے ہاتھوں سے نکلنے والا ہے. وہ ریفرینڈم کی طرف شاید بات چلی ہے، اسے انیکس کر کے تو مجھے بتائیں اس نے دنیا میں اس کا منہ روشن ہے کہ کالا ہو گیا. یہ لوگ جو کر رہے ہیں، ووٹیں جو خرید رہے ہیں، اور 70 سے 80 کروڑ تک کی باتیں ہوئیں، ابھی آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ ارب کو کراس کر گیا. یہ دکھا رہا ہے کہ ان کے پاس بندے پورے نہیں ہوئے ہیں.
یعنی نمبر گیم پوری نہیں ہے, نمبر گیم پوری نہیں ہے. ابھی وہ قیمت چڑھا رہے ہیں وہ اس لیے کہ جی مثال کے طور پہ ایک ہے کوئی بھی نام لے لے نا, کوئی زید ہے تو اس کی 20 کروڑ آفر کیا نہ ہوئی, 30 کیا نہیں ہوا, 40 ہی, وہ کسی اور کے پاس بھی گئے, لیفٹ رائٹ سینٹر گئے اور انہیں دیکھا نہیں ہے تو انہیں ارب روپیہ بھی آفر کریں گے. خدا کا واسطہ آ جائے یار, حکومتیں ایسی لی جاتی ہیں, اس کو جمہوریت کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا. پاکستان کا ریکارڈ ایکسپورٹ ہوا ہے 26 ارب ڈالر کا. پاکستان کا ریکارڈ فورن ریمیٹنس واپس آیا ہے 32 ارب ڈالر سے زیادہ. پاکستان کی معیشت 4.5% کے اوپر گرو کر رہی ہے, اور یہ تب گرو کر رہی ہے کہ دنیا کی معیشتوں کا حال دیکھیں. یہ جو کہتے تھے کہ ہمارے ٹائم پہ معیشت 5% کو ہٹ کیا ہے ہمارے اس کی گروتھ نے, حالات دیکھیں اس ٹائم پہ کیا تھے, ابھی کیا حالات ہیں دنیا کے. بیڑا غرق ہو کے چلا گیا. پاکستان کا نام پہلی دفعہ یورپین یونین کے ملکوں میں چلے جائیں, امریکہ میں چلے جائیں, روس میں چلے جائیں, چائنا میں چلے جائیں, ہمارا نام جگہ جگہ پہ ابھی بولتا ہے. ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ وہ قوم ہیں کہ ہم پاک نبی کے فرمان کے مطابق, علامہ اقبال کے خواب کے مطابق, قائد اعظم کی جو محنتیں تھیں اس کے مطابق, ہمارے جو یہ فاؤنڈنگ فادرز تھے, ہمارے وہ لوگ کہ جن نے پاکستان بنانے میں ایک ایک چیز قربان کی, ان کی خواب یہ نہیں تھے کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ غلامی والی ریاست ہو. ان نے بولا تھا کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ فلاحی ریاست ہو, اپنی مرضی سے اپنے فیصلے کرے, نہ کہ اس طریقے سے جیسے یہ کل کے جو ٹٹو ہیں یہ اپنی حکومت کی خاطر اپنا ضمیر بیچیں, اپنی روح بیچیں اور پھر کہیں گے ہم پاکستان کی خدمت کریں گے. زندگی بھر نہیں کر سکتے خدمت. یہ صرف لوٹ سکتے ہیں پاکستان کو لٹوا سکتے ہیں. یہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہے یہاں پہ بیٹھی ہوئی, ہماری شکلیں ہیں ہماری جیسی, اور کام یہ ان کا کر رہے ہیں کہ جو ہمارے دشمن ہیں. سر, چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پنجاب, آپ کا ایک ریکارڈ لگے سر. ون لائنر اور دوسرا حلقے کے لیے کل آپ نے الیکشن میں جانا ہے, آپ نے حلقے کے لیے اپنے لوگوں کے لیے کیا کیا ہے, اور آپ نے بطور منسٹر اپنے صوبے کے لیے بطور چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی آپ نے کیا کیا؟ بفضل خدا بحیثیت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پاکستان کی تاریخ میں جب سے پاکستان بنا ہے 1947 سے لے کر جب تک میرے پاس 2018 کی دسمبر میں اور 2019 کی جنوری میں جب مجھے ملی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ملی, اس عرصے میں 75 وہ جتنا عرصہ گزرا ہے اس دوران ان لوگوں نے تقریباً 15 ارب روپیہ ریکور کیا تھا جی, اور میرے پہلے 14 مہینے میں نے 25 ارب روپیہ ریکور کیا. اس کے اندر نہ میں نے کسی کی بےزتی کی, جیسے عموماً ہوتا ہے کہ سیاسی جب چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہوتا ہے تو وہ بیوروکریسی کی بےزتی کرے گا. ہم لوگوں نے مل کے چلنا ہے, مل کے چلے بغیر کام چل ہی نہیں سکتا. تو ہم لوگوں نے ایک دوسرے کی عزت بھی کرنی ہے, ایک دوسرے کے پیٹھ کے اوپر تھاپڑا بھی مارنا ہے, اور ایک دوسرے کا ہاتھ اٹھا کے بھی بولنا ہے زبردست کام کیے. تو ان کو میں نے پورا موقع دیا اپنے, ان کے اوپر جو اعتراضات لگے تھے آڈیٹر جنرل کی طرف سے یا فائنینس کی طرف سے, میں نے ان کو پورا موقع دیا کہ اپنا دفاع کریں. اور صرف یہ نہیں کہ میں نے سیکٹری صاحبان سے میں نے جواب لیے, میں نے اگر ہائر ایجوکیشن کو تو میں نے کالج والوں کی طرف, کالج کے پرنسپل کو میں نے بلایا, میں کہا آپ جواب دیں کیونکہ آپ وہاں پہ حاضر ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا. تو اس کے اندر ہمارے فیصلے بڑے آسان ہوئے, اور ہر کسی کی عزت رکھ کے, اور اگر کسی نے گڑبڑ کی تو ہم نے اس کو اپنا ڈسپلیجر بھی دیے, اور اس کے اندر ہم نے پرواہ نہیں کی. ہم نے کمپنیوں کو بلیک لسٹ بھی کیے, کمپنی کو صرف بلیک لسٹ نہیں کیا, اس کے سارے مالکان کو بائی نیم بلیک لسٹ کیا صاف پانی والے مسئلے میں, اور وہ مالکان کسی اور کمپنی میں اگر ڈائریکٹر تھے وہ کمپنی بھی بلیک لسٹ کرنے کے میں نے آرڈرز دیے. تو ہم نے ان کا رستہ روکا جو ایک چور ایلیمنٹ ہے. ہم نے ہر اس کو انکریجمنٹ دی, ہم نے تھاپڑا مارا کہ جو اچھا کام کر رہے تھے, اور اس کی وجہ سے خدا کے فضل و کرم سے آپ کسی سے جا کے پتہ کر لیں کہ سید یاور عباس بخاری بحیثیت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے ان کی کارکردگی اور ان کی نیک نامی کیا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ایک پائی کے کسی کے روادار نہیں ہیں. ہم نے جو فیصلے کیے میں نے پاکستان اور پاکستان کی عوام کے حق میں کیا. میں نے پی ٹی آئی نہیں دیکھی, میں نے عدل دیکھا, کیونکہ میرے نانا رسول اللہ کا فرمان ہے کہ بدبخت ترین وہ انسان ہے جو عدل بیچے. تو میں نے کہیں عدل نہیں بیچا, میں نے عدل کو اس طریقے سے عدل کو میں نے چلایا جہاں پہ پاکستان, ریاست پاکستان اور پاکستان کے بچے جو عوام پاکستان ہیں ان کے لیے میں نے آسانیاں پیدا کی. خدا سر, اب آ جاتی ہے آپ کی منسٹری پنجاب کے لیے سوشل ویلفیئر اور بیت المال.
میں نے اپنے جو سوال کا دوسرا تھا کہ میں نے اپنے حلقے میں کیا کام کیا، میں نے اپنے حلقے میں خدا کے فضل و کرم سے تقریباً 12 ارب روپے کے پروجیکٹس میں لے کے گیا ہوں، جس کے اندر سب سے نمایاں جو چیز ہے وہ ہیلتھ سیکٹر ہے۔ ہیلتھ سیکٹر کے اندر بہت بڑا رول ہے یہ، اس کا تقریباً میں اگر کہوں کہ 75% اس کے اوپر خرچ ہوئے ہیلتھ کے اوپر یہ 12 ارب میں، تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ 6 ارب روپے کا ہمارا مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل ہے 200 بیڈ کا، اور اس کے ساتھ نرسنگ اسکول کو ہم نے نرسنگ کالج کروایا ہے، اور بہترین اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے خدا کے، اور عوامی خدمت کی ہے ان بہنوں کی، ان ماؤں کی، کہ کل جن کے گھر بچے پیدا ہونے ہیں ان کو پنڈی نہیں جانا پڑے گا، ان کو کسائیوں کے ہاتھوں اپنے آپ کو وہ ہائی فیسز دے کے نہیں جانا پڑے گا، بہترین فیسلٹی دی ہے۔ اور اس کے اندر ہم نے اجتماعی خدمت کا ہم نے سوچا، کیونکہ معیشت کا حال برا تھا تو نوکریاں ایک دم نہیں آ رہی تھی، تو ہم نے اجتماعی خدمت پہ زور رکھا، اور جو میرا نظریہ تھا کہ ہم لوگ صحت، تعلیم، سڑکیں اور کھیلوں کے میدان ہم نے آباد کرنے، تو اس کے اندر میں سکسیزفل ہوں، جس کے اندر ہم نے 6 ارب کا یہ اسپتال ہے، اس کے ساتھ نرسنگ کالج ہے، پھر تقریباً کوئی 40 سے 50 کروڑ روپے کا ہمارا جو اسپتال آدھا نون کے زمانے میں تباہ ہو گیا تھا، شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، اور انہوں نے ٹائلیں لگوائیں 16 کروڑ کی، لیکن اسپتال کا ایک بستر کا اضافہ نہیں کیا، دوبارہ بنوایا بھی نہیں، ہم نے آ کے اس کو دوبارہ بنا رہے ہیں خدا کے فضل و کرم سے، اور 150 بیڈ کا ہم اضافہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 ٹراما سینٹرز بنا رہے ہیں، ایک اسپتال کے اندر، اس کے اندر ہم اسٹیٹ آف دی آرٹ مشینری بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور ایک ٹراما سینٹر ہم بنا رہے ہیں جی ٹی روڈ پہ، جس کی وجہ سے PP1 PP2 اور KP میں خیر آباد، صوبی، ان علاقوں کو بھی فائدہ ہوگا، حسن ابدال تک اس کا فائدہ ہوگا۔ ہمارے لوگ جو فوت ہو جاتے تھے ایکسیڈنٹ کے بعد، ان کو فوری طور پہ وہاں پہ علاج ملے گا۔ اس کے علاوہ میں نے 1 ارب روپے کی سڑک بنائی ہے، جس کو ہم خونی سڑک کہتے تھے، وہاں پہ ایکسیڈنٹ بہت ہوئے، لوگوں جوان بچے لوگوں کے فوت ہو جاتے تھے، تو اس کو میں نے ڈیولائز کروایا ہے، اس کا کام ابھی جاری ہے۔ اس کے علاوہ میں نے تقریباً کوئی 1 ارب روپے کے اور ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کیے، جن کے اندر گلیاں، نالیاں، سیوریج، وہ ہم نے کروائے ہیں، تو آپ ابھی ان کو گنتے جائیں۔ اس کے علاوہ ہم نے تقریباً ہر سکول کو اپ گریڈ کروا دیے، کالجز کو اپ گریڈ کروا دیا ہے، ان کے اندر ترقیاتی کام ابھی ہو رہے ہیں۔ ہم یونیورسٹی آف اٹک لے کے گئے ہیں وہاں پہ، جو 2.25 ارب روپے کا منصوبہ ہے، یہ سب سے بڑا پروجیکٹ، یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا کیونکہ ایک بیکورڈ ضلع ہے، وہاں پہ ہماری بچیوں کو وہ مواقع نہیں ہیں جو پنڈی کی بچیوں کو یا لاہور کی بچیوں کو ملتے ہیں، تو نظریہ یہ تھا کہ حکومت کا، خان صاحب کا، کہ یونیورسٹیاں لوگوں کی دہلیز تک لے جاؤ، تاکہ ایک بچی کو آپ نے پڑھا دیا، اگلی نسل کو آپ نے پڑھا دیا۔ سوچ یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ، جو ہم لوگ بیکورڈ علاقوں سے ہم تعلق رکھتے ہیں، ہم لوگ اپنی بچیوں کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہوتے ہیں کہ اٹک سے پنڈی چلی گئی، ہمارے کسی گاؤں سے پنڈی چلی گئی، وہاں کا ماحول کیسا ہوگا، ہماری بچی کے ساتھ کیا ہوگا، یہ ڈر ہوتا ہے ماں باپ کے دلوں میں۔ میں نے اپنی بہنوں کا، اپنے بھائیوں کا، جن کی بچیاں یونیورسٹی میں جانے کے قابل ہوئی ہیں، ان کے ڈر ختم کیے ہیں، ان کو بچیوں کو مواقع دیے ہیں کہ وہ جا کے پڑھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں ایک اور خوشخبری دے رہا ہوں کہ ہم لوگ یہ، چلے میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہم نے کرکٹ سٹیڈیم کے اندر ہم لائٹس لگوا رہے ہیں، ہاکی سٹیڈیم کے اندر جہاں تک پچھلی حکومت نے چھوڑا تھا، ہم نے اس کے اندر باقی پیسہ دے کر ہم نے اس کو مکمل کروا لیا۔ ہم لوگ ایک پورا نیا سٹیڈیم اپنے اٹک شہر کے اندر بنا رہے ہیں، اس کے علاوہ 4 اور سافٹ سٹیڈیمز ہم بنا رہے ہیں۔ پھر ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا اپ گریڈیشن کر رہے ہیں جو ہمارا سپورٹس کمپلیکس تھا اس کے اندر۔ پھر ہم لوگوں نے جو اسپتال میں ہم نے کام کیا کہ ہم نے تقریباً 160 کلو واٹ کا سولر سسٹم پورا ہم نے لگایا ہے، اور وہ 160 کلو واٹ کا سولر سسٹم تقریباً 1 کروڑ 30-35 لاکھ روپے کا لگا ہے، اس کو ابھی انرجائز ہونا ہے، تاکہ اسپتال کے اندر کبھی خدا نہ خواستہ بجلی کسی وجہ سے جاتی ہے تو اسپتال کے اندر بجلی نہ جائے، وہاں پہ کام جاری و ساری رہے۔ ہم نے پھر کام یہ کیا ہے کہ ہم لوگ ابھی، میرا خاندان اپنے پیسوں سے بفضل خدا، ہم لوگ ایک تھیلیسیمیا سینٹر بنا رہے ہیں وہاں پہ، جس کے اندر ہم لوگوں کے ساتھ اور NGOs کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو ڈائلسس سینٹر ہے اس کو ہم دگنا کر رہے ہیں، تاکہ اٹک کا کوئی مریض کسی وقت بھی اس کو پنڈی نہ جانا پڑے، اور تقریباً 20-25 ہزار روپے کا خرچہ ہوتا ہے جب آپ پنڈی جا کے کرواتے ہیں، تو غریب عوام ہے۔ پھر ہم نے اس کے علاوہ
جو نیا کام ہم کرنے جا رہے ہیں کہ ہم کارڈیک کیئر یونٹ CCU ہم اٹک کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ بنانے جا رہے ہیں تاکہ ہمارے دل کے مریض دوبارہ پنڈی ان کو نہ جانا پڑے, وہاں پہ سٹنٹ بھی ڈل سکے. آرتھوپیڈک ہڈیوں کے جو ڈاکٹرز ہیں موجود ہیں, ہمارے پاس گردوں کے ڈاکٹرز موجود ہیں, ہمارے پاس خدا کے فضل و کرم سے فزیو تھراپسٹ موجود ہیں, سائیکالوجسٹ موجود ہیں, پیڈیٹریشنز موجود ہیں, بچوں کے ڈاکٹرز. یہ ساری چیزیں ہم کر بیٹھے ہیں. ہم BHUs کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. ہم نے وہاں پہ سڑکیں بنائی ہیں جہاں پہ پاکستان بننے سے آج تک سڑک ہی نہیں بنی. ہم ادھر سڑکیں بنا رہے ہیں جہاں پہ 45 سال سے سڑک بنی, کسی نے اس کے بعد پوچھا ہی نہیں, اور لوگوں کے بغیر کہے ہم نے سڑکیں بنائیں. ایسے علاقے ہیں جہاں پہ میں نے کام کیا, وہ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ووٹ نہیں دیا تھا لیکن اس کے بعد آپ کو ووٹ دیں گے کیونکہ آپ نے ہمارے. یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر کام کی بنیاد پر اگلا الیکشن اور اگلی حکومت آپ کی ہے. میں بہت کانفیڈنٹ ہوں کہ خدا کے فضل و کرم سے خدا کی طرف سے اگر کوئی ایسی ناگہانی بات نہ آئی تو میں اپنی عوام پہ پر امید ہوں کہ جتنی خدمت میں نے ان کی اور اٹک کو میں کوئی 10 سال آگے نہیں لے کے گیا ہوں, میں 20 سے 25 سال آگے لے کے ہوں, اور ابھی بھی ہم رک نہیں رہے ہیں. ہم خدا کے فضل و کرم سے ایک پورا یونیورسٹی, میڈیکل یونیورسٹی کمپلیکس لے کے آ رہے ہیں. خدا کے فضل و کرم سے ہم ایک پورا سافٹ ویئر انسٹیٹیوٹ لے کے آ رہے ہیں. یہ یونیورسٹی کے علاوہ ہیں. یہ وہ چیزیں ہم کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے جب ہنرمند ہوں گے, پڑھے لکھے ہوں گے, ان کے پاس سکلز ہوں گی, دنیا میں کہیں جا کے نوکری کر سکتے ہیں, دنیا میں کہیں جا کے کاروبار کر سکتے ہیں. ہم نے ان کے لیے جو مواقع تھے, ہم نے ان کو ہنر دیا, تعلیم دی, مواقع دنیا کے لیے ہم نے دروازے کھول دیے. اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ قومیں کہاں سے کہاں پہ پہنچ جاتی ہیں. مجھے یقین ہے اگر خدا کے فضل و کرم سے اللہ پاک کی ایسی مہربانیاں رہیں اور میرا جذبہ خدا ایسے ہی رکھے کہ اگلی دفعہ میں آؤں تو میں یہ بولوں کہ ابھی میں نے اور کیا کرنا ہے, وہ کام کروں کہ جو شاید لاہور میں بھی نہ ہو, شاید پنڈی میں بھی نہ ہو, کیونکہ ابھی تعلقات کی بنیاد پہ میں بہت سارے کام کروا رہا ہوں. اور اس کے اندر بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ میں چھوٹے چھوٹے کام کیوں کروا رہا ہوں, میں افتتاح کیوں کرواتا ہوں, ڈیجیٹل ایکس رے کیوں چل پڑا, وہاں پہ گائنیکالوجی وارڈ کے اندر بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو انکیوبیٹرز کیوں آ گئے, وارمرز کیوں آ گئے, ان کے ٹیکنیشینز کیسے آ گئے. تو یہ محنت ہے. میں نے پھر ریسکیو بامقابلہ سیاست میں سیاسی نہیں ہوں, میں پیر ہوں, میں دل کی بات کرتا ہوں. سیاسی جو ہوتے ہیں جو دنیا کو ایک بات دکھائی گئی ہے کہ سیاسی جو ہوتا ہے جھوٹا ہوتا ہے, منافق ہوتا ہے. میرے جو دل میں ہوتا ہے میری زبان پہ ہوتا ہے. میری سیاست عبادت ہے, اور میرے جو دل میں میری زبان پہ اس میں بہت دشمن بھی بناتا ہوں, لوگ مجھ سے ناراض بھی ہوتے ہیں. میں نے خدا کو راضی کرنا ہے, میں نے پاک نبی کو راضی کرنا ہے. ہم لوگوں نے, میں آپ کو چھوٹی خدمت کی بات بتاؤں, ریسکیو 1122 موجود ہے, شہر کے مرکز میں تھا. اس کو شہر سے باہر نکل کے کال کو جواب دینے میں 18 سے 30 منٹ لگتے تھے. تو میں نے اٹھا کے اس کا ایک سینٹر شہر سے باہر نکالا. اگلے دن میں نے اس کا افتتاح کرنا تھا. اس رات کو کال آئی جہاں پہ 18 سے 30 منٹ لگتے تھے یا 28 منٹ لگتے تھے, 1 منٹ 4 سیکنڈ لگے اور عملہ ادھر پہنچ گیا. اس بچی کا سانس بند ہو چکا تھا. ان نے اس کے سانس کو ریوائیو کیا, اس کو دوبارہ بحال کیا, اور اس کے خاندان والے میرے پاس آئے اگلے دن جب میں نے افتتاح کیا. اس رات کو آئے, انہوں نے کہا جی اللہ گواہ آپ کو ووٹ نہیں دیا اور نہ دینا تھا آپ کو اندھا, لیکن یہ جو آپ نے کام کیا ہے نا بغیر کسی تفرقے کے, ہم آپ کے گرویدہ ہو گئے. یہ ووٹ زندگی بھر یہ آپ کے, ہماری اگلی نسل بھی آپ کو ووٹ دے گی. میرے اندر بحیثیت پیر, بحیثیت سید, میرے اندر تفرقہ نہیں ہے. اور شہباز میری جو سب سے بڑی بات ہے نا, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی ہیں اللہ پاک نے اگر جس منصب پہ بٹھایا ہے نا, اور پھر جس منصب پہ اللہ پاک نے روحانیت کا جو منصب دیا ہے, یہ سارے میری اولاد ہیں. اور اولاد میں کوئی کیسا ہو برا کوئی نہیں لگتا. میرے خلاف کوئی کھڑا ہو جائے اور میرے خلاف کوئی بےہودہ بات کرے, میں تو بھی چپ رہتا ہوں, سنتا ہوں, کیونکہ اس کا بات کرنا اس کی اپنی عقل, اس کی اپنی شخصیت کو نمایاں کر دیتی ہے. تو وہ مجھے پھر برداشت کرنا پڑے گا. اور پھر اگر کہیں وہ میرے خلاف ایسے جھوٹا الزام لگا رہے, میرا کام ہے اس کو سمجھاؤ میرے بھائی یہ جو تجھے خبر ملی ہے یہ افواہ ہے, جھوٹ ہے, یہ دشمن ایسے ہی کرتے ہیں. پاک نبی کے خلاف نہیں کیا تھا کفار مکہ نے, امام حسین کے خلاف نہیں کیا تھا کہ باغی کہہ دیا. دیکھیں آپ خلفۂ راشدین کو دیکھ لیں, ان کے خلاف کیا باتیں نہیں ہوئی. حضرت علی علیہ السلام کی کیا وصیت تھی امام حسن کو کہ اے بیٹا میں تجھے
विरासत में दुश्मन छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे अदल का जो तकाजा था वो ऐसा था कि मेरा कोई दोस्त नहीं था। तो मेरी सियासत जो है ना, मेरे दादा और मेरे नाना की सियासत है, उसके मुताबिक चलेगी। और मैं ना ज़िंदगी में अपने दिमाग में कभी तफरका रखा है, ना मैंने आज तक कभी देखा है कि मेरे पास जो आ रहा है इसने मुझे गाली दी थी, इससे मुझे बुरा भला कहा था, इससे मेरे ख़िलाफ़ वोट दी थी। काम है ये अल्लाह की रहमत मेरे पास आई है, उस अल्लाह की रहमत को मैं रहमत समझ के अल्लाह पाक के आगे सरनुगू हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे ये मौका दिया कि मैं ये कर सकूँ। और इंशाअल्लाह ताला ये मैं करता रहूँगा बिला तफरीक, हर मौके पे, हर वक्त पे। सर कोई एक शेर जो आपको बहुत पसंद और हालात हाज़िरा में? सरदाद ना दाद दर दस्त यजीद हक्का के बिना इला इला अस्ते हुसैन। सर नहीं झुकने, कट जाए, सर झुकना नहीं है इंशाअल्लाह। सलामत रहे सर, बहुत शुक्रिया जी।